پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، کارپینٹر نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا۔ اس میں بسا اوقات بڑی شدید تکلیف ہوتی۔ معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ کے سوا سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا ہے وہ سورج، یہی چھلانگ لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت لقمان عرب میں مشہور تھے، یہ بہت دانا اور حکیم انسان، ان کے مقولے مشہور تھے، انہیں کوٹ کیا جاتا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں میں اپنے خطابات میں علامہ اقبال کو کوٹ کرتا ہوں، ایسے ہی ان کو بھی کوٹ کیا جاتا تھا، ان کے اقوال افعال۔ لیکن وہ عرب نہیں تھے، وہ نوبیا ایک علاقہ ہے کہ جو موجودہ سوڈان اور مصر کی سرحد کے قریب، حصہ سوڈان کا ہے لیکن مصر کے سرحد کے ساتھ ملحق، وہاں کے رہنے والے انسان تھے۔ سوسائٹی کے کسی اونچے طبقے سے تعلق نہیں تھا، پیشے کے اعتبار سے بڑھئی تھے، کارپینٹر تھے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو چاہے حکمت سے نواز دے۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو اللہ تعالیٰ حکمت عطا کر دے اس کو تو گویا خیر کثیر عطا کر دیا گیا۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تالیف کا نام خیر کثیر بھی ہے، جیسے حجت اللہ البالغہ ان کی مشہور ترین کتاب ہے۔ تو خیر کثیر کیا ہے؟ حکمت۔ اس پہلو سے جیسا کہ میں عظمت قرآن کے ضمن میں عرض کر چکا ہوں کہ تعلیم و تربیت نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام کا جو ٹاپ کا درجہ ہے وہ تعلیم حکمت ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت لقمان کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی۔ اسی طرح حضرت یحییٰ کے بارے میں آتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا، ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی تھی۔ یہ جو حضرت لقمان ہیں، میں نے ان کے ضمن میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، سلیم الفطرت، سلیم العقل۔ پہلے ان کو ڈیفائن کر لیجئے۔ انسان میں ایک عقل ہے اور یہ ہمارے وجود حیوانی کا حصہ ہے۔ تمام حیوانات میں عقل ہے، تھوڑی ہے، کم ہے، لیکن ہے۔ انسان میں یہ عقل ترقی کرتے ہوئے بہت بلندی پر پہنچی ہے۔ اسی عقل کا ظہور ہوا ہے بڑے بڑے فلسفیوں کی شکل میں۔ سقراط، افلاطون، ارسطو، یہ کون تھے؟ تو عقل جو ہے یہ خود اپنی جگہ پر ایک روشنی ہے، لیکن یہ انتہائے مقصود تک نہیں پہنچا سکتی، اس کی لیمیٹیشنز ہیں۔ اقبال کہتا ہے گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ راستہ تو دکھاتی ہے لیکن منزل تک نہیں پہنچا سکتی۔ دوسری طرف لفظ فطرت ہے، فطرت اسے کہتے ہیں۔ فطرت کا تعلق انسان کے روحانی وجود سے ہے۔ یہ روحانی وجود جو ہے اپنے اندر کچھ گواہیاں لیے ہوئے ہے۔ اس وجود کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت موجود ہے، لیکن پوٹینشل فارم میں ہے، بالقوہ ہے۔ اس کا ظہور ایک پروسیس سے ہوتا ہے، اس پروسیس پر ہم بعد میں آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ابھی صرف ان دونوں اصطلاحات کو پہچان لیجیے۔ عقل خالص سے اگر کوئی شخص اس کائنات کی گتھی کو سلجھانا چاہے گا، عقل خالص، فطرت کو نظر انداز کرتے ہوئے، فطرت کے اشاروں کو نظر انداز کرتے ہوئے، فطرت کے اشاروں کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا برد کوہستانی، وہ فطرت سے قریب تر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں رہنے والے لوگ فطرت سے دور تر ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آسمان دیکھنے کا موقع نہیں ملتا،
اگر جا رہے ہیں دفتر کار میں جا رہے ہیں، اوپر چھت ہے، نکلتے ہی اندر گھس گئے، باہر نکلے ہیں فوراً بیٹھ گئے کار، گھر میں آئے ہیں اپنے فلیٹ کے کسی مالے پر پہنچ گئے، وہاں کہاں آسمان نظر آئے. تو جتنا جتنا تمدن آگے بڑھا فطرت سے دور ہوتا چلا گیا. لیکن اس فطرت کے اندر جو شہادت مضمر ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے. اب اگر تو یہ دونوں چیزیں، فطرت کے اشارات اور عقل کی رہنمائی، دونوں کے نتیجے میں، دونوں کے امتزاج سے جو شے وجود میں آئے گی اس کا نام حکمت ہے، اور جو عقل خالص سے جو شے وجود میں آئے گی وہ فلسفہ ہے. قرآن مجید نے فلسفے کا لفظ استعمال نہیں کیا. عقل خالص اور خالص منطق کے نتیجے میں انسان جہاں تک پہنچتا ہے اسے فلسفہ کہہ سکتے ہیں. اور یہ فلسفے جو ہیں، میں نے کسی موقع پر شاید عرض کیا ہے کہ ویسے تو بے شمار ہیں، ایگزسٹانشلزم ہے اور امپیریلزم ہے اور میٹیریلزم ہے اور ریئلزم ہے اور آئیڈیلزم ہے، نمنکلزم ہے، لاجیکل پازیٹیوزم ہے برٹرینڈ رسل کا. لیکن یہ دو بڑی بڑی کیٹیگریز میں تقسیم ہے. ایک یہ خیال ہے کہ اس کائنات کی اصل بنیاد کچھ آئیڈیاز پر ہے، یہ آئیڈیلزم کہلاتا ہے، یہ افلاطون اس کا بانی ہے اور اس کی شاخیں ہیں. ایک یہ کہ نہیں، اصل وہ نہیں، تصورات نہیں، اصل یہ کائنات ہے، یہ ریئل ہے، یہ ریئلزم کہلاتا ہے، اسی کی شاخیں ہیں، امپیریلزم، میٹیریلزم، لاجیکل پازیٹیوزم وغیرہ وغیرہ. عقل خالص جو ہے اس کے بارے میں نوٹ کر لیجئے کہ اس کی آخری انتہا یا سکیپٹسزم ہے، ارتیابیت، شک، ہر طرح شک، ہر چیز کے بارے میں شک، اور یا پھر ایگنوسٹسزم ہے، لا ادریت، کہ ہم نہیں پہچان سکتے، اس حقیقت کا علم حاصل کر ہی نہیں سکتے، وہاں تک ہماری رسائی ہو ہی نہیں سکتی. لا ادری، میں نہیں جانتا، تو لا ادریت، ایگنوسٹسزم، یا ارتیابیت، ریب سے بنا شک، اور اس سے بنا ہے سکیپٹسزم. اصل میں اگر عقل سفر کرے فطرت کی رہنمائی میں، دونوں کے امتزاج سے ایک یقین پیدا ہوتا ہے. بعض حقائق تک انسان خود پہنچ جاتا ہے، پھر ان حقائق کی جب پرزور تائید ہوتی ہے کسی نبی کے پیغام کے ذریعے تو فوراً لبیک کہتا ہے، جیسے کہ پہلے سے منتظر بیٹھا تھا. دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں تھا. وہ ایسے آتا ہے، والہانہ آتا ہے، جیسے ابو بکر صدیق آئے. حضور فرماتے ہیں میں نے جس شخص کے سامنے بھی دعوت رکھی اپنی، اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا، کچھ غور و فکر کے لیے وقت صرف کیا، کچھ نہ کچھ تردد رہا اس کو، سوائے ابو بکر کے، کہ میں نے جیسے ہی اس کے سامنے دعوت رکھی اس نے فوراً تصدیق کی. اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ ان مقامات پر خود پہنچ چکے تھے اپنی عقل اور فطرت کی رہنمائی میں، تبھی تو تصدیق کر سکتا ہے، ورنہ کتنی بڑی بات ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے مانو، ایمان لاؤ مجھ پر. لیکن یہ کہ اگر اندر وہ کچھ موجود ہے پہلے سے، جس بات کی دعوت دے رہے ہیں، تو اس کی تصدیق میں کوئی دیر نہیں لگے گی. تو اس کی ایک کامل مثال، غور کیجئے کہ ایک شخص جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، اور اس کا اتنا مفصل ذکر ہو رہا ہے، 8 آیات پر مشتمل ایک رکوع مکمل. اور آپ کو معلوم ہے اس سورت کا نام بھی سورہ لقمان ہے. چونکہ ابھی میں نے رکوع کا لفظ استعمال کیا تو اس کی تعریف بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں. حضور کے زمانے میں 2 ہی اصطلاحات تھی، آیت سورت، آیت سورت، آیات سور. اس کے سوا ایک اور اصطلاح تھی، حزب یا منزل.
قرآن کی صورتوں کو 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا تاکہ روزانہ ایک حصہ کی تلاوت کر کے، جو رات کو ہوتی تھی بالعموم تہجد میں، انسان ایک ہفتے میں قرآن مجید ختم کر لے۔ یہ 3 اصطلاحات تو ہیں دور نبوی کی: آیات، سور، سورتیں اور احزاب یا منزلیں۔ یہ 4تھی اصطلاح آئی ہے رکوع، یہ صحابہ کے دور کے بعد ہے۔ بڑی صورتوں کو اس لیے رکوعوں میں تقسیم کیا گیا کہ ایک رکوع کو ایک رکعت میں پڑھ لیا جائے۔ رکعت رکوع کے ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہے جسے جماعت میں رکوع مل گیا اس کی رکعت ہو گئی، اس کی رکعت جو ہے وہ پوری ہے۔ ظاہر بات ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے پوری ایک رکعت میں پڑھنا تو ممکن نہیں ہے عام انسان کے لیے، لہذا اسے تقسیم کیا گیا رکوعوں میں۔ اور یہ تقسیم بڑے ارلی دور میں ہو گئی تھی، دور نبوت کے فوراً بعد، اور یہ تقسیم بڑی حکمت پر مبنی ہے۔ ایک مضمون مکمل ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ایک بات چل رہی تھی اور اچانک امام جو ہے وہ رکوع میں چلا گیا، بات کٹ گئی، اور پھر کبھی اس نے بات ایسی شروع کر دی جس کا تعلق اپنے ما سبق سے، ما قبل سے ہے ہی نہیں۔ یہ کام کرتے ہیں وہ ائمہ جو عالم نہیں ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم نہیں ہیں، اور اس میں بسا اوقات بڑی شدید تکلیف ہوتی، کوفت ہوتی۔ تو یہ رکوع جو ہے ان میں بڑی صورتوں کو تقسیم کیا گیا تاکہ اتنے حصے ہو جائیں کہ ایک رکعت میں ایک انسان تلاوت کر لے اور مضمون پورا ہو جائے، بات کہیں درمیان میں نہ ٹوٹے۔ اب دیکھیے اس پورے رکوع کا اس وقت درس دینا میرے لیے ممکن نہیں ہے، اس کو میں نے صرف ایک شہادت کے طور پر پیش کیا ہے، لیکن اس کے ذریعے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ عقل و فطرت کی رہنمائی میں انسان کہاں تک پہنچ سکتا ہے، جہاں سے آگے صرف عقل و فطرت رہنمائی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ کر شکر اللہ۔ گویا کہ حکمت کا لازمی نیسیسری تقاضا، نتیجہ اللہ کا شکر ہے۔ اب اس میں دیکھیے 2 چیزیں مل گئی، شکر اور اللہ کا شکر۔ کس کا شکر؟ ایک کا تعلق فطرت سے ہے، آپ کی فطرت کے اندر یہ شے مضمر ہے، انہیرنٹ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی خیر کرے، بھلائی کرے، آپ کی کسی ضرورت کو پورا کرے تو اس کے لیے ایک جذبہ تشکر پیدا ہو، جذبہ امتنان قلب میں پیدا ہو۔ اور آپ اگر کلچرڈ انسان ہیں تو آپ پھر اسے زبان سے بھی ادا کریں گے، جناب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ضرورت پوری کی ہے۔ شکر فطرت انسانی کی صحت کی علامت ہے، جس کو میں نے کہا سلیم الفطرت، یہاں تک کہ یہ حیوانات میں موجود ہے۔ آپ کسی پیاسے جانور کے سامنے پانی کی بالٹی رکھ کے، اب وہ دیکھیے جب وہ اپنی پیاس بجھا کر نگاہیں اٹھا کر آپ کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں کے اندر جذبہ تشکر جو ہے جھلکتا ہوا صاف نظر آ جائے۔ تو فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کی صحت کا تقاضا ہے کہ جذبہ تشکر موجود ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس ہستی کو پہچانے جس کے لیے کہ یہ شکر ہے۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہے جیسے کہ آگے چل کر آیا انشکر لی ولوالدیک، سب سے پہلا شکر جو انسان میں ہوتا ہے وہ اپنے والدین کے لیے ہوتا ہے۔ پالا پوسا، تکلیفیں اٹھائیں، اپنا پیٹ کاٹا اور ہمیں کھلایا، اپنی نیند جو ہے کھوئی، لیکن ہمارے اگر کوئی ہماری تکلیف لاحق تھی تو اس کا مداوع کرتے رہے۔ اس سے آگے انسان سوچتا رہا اس ہوا سے مجھے بہت فائدہ ہوتا ہے، یہ آگ میرے لیے بہت مفید ہے، سب سے بڑھ کر یہ سورج ہے،
تو ان کے لیے بھی ایک جذبہ تشکر ابھرا، لیکن ایک شکر تو اس ہستی کا ہوتا ہے جس کو انسان خود بھی کوئی بدلہ دے سکے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، والدین کے تشکر کا آپ حق ادا کر سکیں گے اگر بوڑھے والدین آپ کے پاس ہوں۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمۃ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اور اگر تمہارے پاس تمہارے والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ ہی جائیں تو دیکھنا کبھی انہیں اف تک نہ کہنا، کبھی انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے بات کرنا بہت ادب کے ساتھ، اور اپنے کندھوں کو جھکا کر رکھنا ان کے سامنے، سینہ تان کے بات نہ کرنا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ میں ان کا حق ادا کرنے سے قاصر ہوں، تو ہی ان پر رحم فرما، میں تجھ سے رحم کی درخواست کر رہا ہوں، میری اس درخواست کو شرف قبول عطا کرتے ہوئے ان پر رحم فرما۔ یہ گویا کہ آخری ہے، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ بہرحال بڑھاپے میں خدمت کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو حق ادا کیا ہے، لیکن اگر کسی ایسا شے کا معاملہ ہے، میں بہت زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا اور درمیانی کڑیاں بھی بیان کرتا، سورج ہے، اس کی ساری حرارت سے یہ سارا نظام چل رہا ہے، یہ بھی کہتے ہیں سورج ہی کا ٹوٹا ہوا ٹکڑا ہے یہ زمین، اسی سورج کی حرارت سے فصلیں پکتی ہیں، اسی سورج کا عمل تو ہے جو پانی کو بخارات بنا کر اٹھا رہا ہے سمندر سے، اسی سورج کے اتار چڑھاؤ سے ہواؤں کا نظام ہے، اسی سولر انرجی کو توارے درخت جو ہے جذب کر رہے ہیں، اور ان کی لکڑی کو جلا کر وہی سولر انرجی ان میں سے تم نکال لیتے ہو۔ گویا کہ انسانی زندگی کا جہاں تک انسان سوچ سکتا ہے وہ دار و مدار سورج پر ہے، لیکن سورج کا شکریہ کیسے ادا کریں، اس کے ساتھ کیا احسان کریں، کیا بھلائی کریں، کیا خدمت کریں؟ لیکن اگر نہ کیا جا سکے تو آدمی سر ٹیک دیتا ہے، تعظیم کرتا ہے، یہیں سے شکر بڑھ کر عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں اللہ کے سوا سب سے زیادہ جس کو پوجا گیا ہے وہ سورج ہے، لیکن عقل کی ایک چھلانگ اور ہے، صرف ایک چھلانگ۔ یہ سورج اور چاند تو ایک نظام میں جکڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، ہر روز ایک ہی نظام سے معاملہ چل رہا ہے، کوئی اور ہے جس کے نظام میں یہ جکڑے ہوئے ہیں، یہ ایک چھلانگ ہے۔ یہی چھلانگ لگائی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تارا ستارہ چاند سورج سب کی نفی کر کے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ ہے عقل کا معاملہ، فطرت شکر کا جذبہ، عقل اس ہستی کو پہچان لینا کہ جو تمام ہماری نعمتوں کا عطا کرنے والا ہے۔ انشکر للہ، شکر کر اللہ کا، وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر کرتا ہے اللہ کا وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے۔ کیوں؟ اب اس کی شخصیت کے ارتقاء کے لیے، ترقی کے لیے، استحکام کے لیے ایک راک فاؤنڈیشن فراہم ہو گئی ہے، اس کی شخصیت کا ارتقاء ہوگا، اس کی شخصیت بنے گی، اس کی خودی توانا ہوگی۔ ومن کفر، اب یہاں پہچانیے لفظ کفر کو، یہ شکر کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ومن کفر، کفر کے معنی جو ہے اصل میں چھپا لینا ہے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ گناہ کا کفارہ ہے، قسم کھائی تھی توڑ رہا ہوں، کفارہ دے رہا ہوں، یا کہیں کہہ بیٹھا تھا اپنی بیوی کو تم میری ماں کی طرح ہو، اس کو کفارہ دینا ہے، سورہ مجادلہ میں ذکر ہے۔
تو ڈھانپ دینا، یعنی فطرت سے ابھرنے والے اس جذبے کو روک دینا، جذبہ تشکر کو دبا دینا، یہ کفر ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک لفظ جو بہت عام آتا ہے، الذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، کفر تو خود اس نے کیا ہے، اس کے اندر فطرت جو تھی اس فطرت کو اس نے دبایا ہے۔ سیکنڈریلی جب رسول کی دعوت سامنے آئی ہے، آیات سامنے آئی، ان کا انکار کیا ہے، تکذیب کی ہے۔ یہ دو چیزیں ایک نہیں ہے، ہم مانی نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے گورا چٹا، یہ گویا کہ ایک ہی مفہوم کے لیے دو الفاظ ہیں، نہیں نہیں، کفر اور شے ہے، تکذیب بالکل دوسری شے ہے، جھٹلا دینا۔ تو وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے، اس کا کوئی شکر ادا کرے نہ کرے۔ وہ حمید ہے، اپنی ذات میں خود ستودہ صفات ہے، خود محمود ہے، کوئی حمد کرے نہ کرے۔